اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ میں نے علی ویر چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے پریشانی میں سب بھول گیا۔ معزز ناظرین، اس تصویر کو دیکھیں، اس کا چہرہ، اس کی شکل، اس کی پریشانی کی آئینہ دار ہے۔ جب انسان اس طرح کی گھٹیا اور بیہودہ حرکتیں کرتا ہے تو پھر پریشانی میں سب کچھ بھول جانا یہ ایک عام سی بات ہے۔ اور یہاں اب آئے دن کی پریشانی ان دونوں میاں بیوی کا مقدر بن چکا ہے۔ دراصل علی ویر منافق پڑوے کا داماد معیوف ہو چکا ہے، یعنی معاوف اور معاوف بالکل۔ تو یہاں بیچارہ کیا کرے، کہاں جائے؟ خدا تعالیٰ نے اسے بڑا گھر اس لیے دیا ہے، اس کے لیے یہی پنشمنٹ ہے کہ ہر وقت جھاڑو ہاتھ میں کوٹھی کی صفائی کرتا رہے۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اتنی سزا کم ہے؟ کیونکہ یہ نمک حرام جو ٹھہرا، اور وہ بھی کس کا؟ نمک حرامی اس نے کی ہے اپنی ماں اور بہن کی، حالانکہ اس کی ماں اس کی محسن ہے۔ ویسے یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے تو شاید اس نے یہ نہیں پڑھا کہ تاریخ اور ہسٹری میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نمک حرام اور بد نسل کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے اپنے محسن ماں اور بہن کو ہی ڈس دیا، اور دوسرے یہ دونوں میاں بیوی ناشکرے اور شکوے شکایتیں کہ زمین کا ادھر سے 1 انچ حصہ کم ہے۔ دراصل شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان اسی طرح ہمیشہ کے لیے بے سکون رہتا ہے۔ علی ویر منافق اور منافقہ مچھن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کے یہ کومنٹس پڑھو کہ تمہارے ناظرین کے تمہارے بارے میں کیا پوائنٹس آف ویوز ہیں اور ان کی تمہارے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو یہ ہیں تمہارے ناظرین کے کومنٹس۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوا کہتا ہے کہ منافقہ مچھن کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے۔ کیا سچ کیا جھوٹ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن جھوٹ بول بول کر ان دونوں میاں بیوی نے اپنی عزت اور ساکھ کھو دی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی کتنا بھی سچ بولیں لیکن لوگ سبھی جھوٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اسی لیے تو انہیں منافق اور منافقہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں منافقت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے اگر کبھی دشمن منافق میں صلح کی گنجائش پیدا ہو تو دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، لیکن منافق کے ساتھ ہرگز نہیں۔ معزز ناظرین، اسی لیے تو اس کی والدہ محترمہ نے انہیں ددکار دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ علی ویر منافق پڑھوے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں، حرام میں شرم کیجیے۔ اور آپ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں حرام اور حلال میں کوئی تمیز نظر نہیں آتی۔ معزز ناظرین، ابھی تو ان لوگوں کے بچے نہیں ہیں، اگر ان کی اولاد ہو تو پھر سوچیں کہ یہ کیا کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی اور منافقہ ماچن کے گھر والے یہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی کو ایک چمچ کھلا کر اس کے گھر سے فل مرغی کھانے والے، اور وہ آپ سب ناظرین ورلڈ وائڈ ان لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر ان کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو لالچ، چالاکی اور کنجوسی سے ریلیٹڈ یہ کہانی سناتی ہوں۔ معزز ناظرین، لومڑی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور پھر اس کی چالاکیاں۔ یہ سبھی کہتے ہیں کہ لومڑی ایک چالاک جانور ہے اور اس کی چالاکی پر کئی کہانیاں بنی ہیں۔ انہی میں سے ایک کہانی آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں کہ ایک جنگل میں ایک لومڑی اور سارس رہتے تھے۔ ان کی ملاقات اکثر ندی پر ہوتی تھی۔ سارس ندی سے مچھلیاں کھانے کے لیے آتا تھا، اور جب وہ وہاں سے مچھلیاں پکڑتا تو وہ لومڑی کو بھی وہاں کبھی کبھار دے دیا کرتا تھا۔ اس طرح لومڑی کی بھی بڑی موجیں ہو گئیں کہ اسے مچھلیاں کھانے کو مل جاتی تھیں۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار ندی پر آتی تھی، لیکن اب تو اس نے روزانہ اپنا معمول بنا لیا تھا کہ مالے مفت دلے بے رحم، چلو مچھلیاں کھاتے ہیں۔ اور اکثر ندی پر ملاقات ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں دوستی ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے بہت گہرے اور فاسٹ فرینڈ بن گئے۔ معزز ناظرین، ایک دن لومڑی نے سارس سے کہا کہ تم میرے گھر کھانے پر آنا، تو سارس نے لومڑی کی دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن وہ لومڑی کے گھر گیا تو لومڑی نے مزیدار شوربہ بنا کر 2 پلیٹوں میں ڈال کر میز پر رکھ دیا اور خود بڑے مزے سے شوربہ پینے لگی، لیکن سارس کی گردن اور چونچ لمبی ہونے کی وجہ سے پلیٹ سے شوربہ نہیں پی سکا۔ اس نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ شوربہ پیے، مگر ناکام رہا۔ لومڑی دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ سارا شوربہ بچ گیا ہے، میں اس کو مزے سے کھاؤں گی، مزے سے پیوں گی۔ سارس تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر خدا حافظ کہہ کر بھوکا ہی گھر واپس آ گیا۔ معزز ناظرین، کچھ دنوں بعد ان کی ملاقات پھر ندی پر ہوئی تو سارس نے لومڑی سے کہا کہ بہن، تم بھی میرے گھر دعوت پر آؤ، جسے لومڑی نے خوشی خوشی قبول کیا۔ جب لومڑی اس کے گھر گئی تو سارس نے بہت مزیدار شوربہ بنا رکھا تھا۔ اس نے وہ شوربہ ایک سراہی میں ڈالا اور میز پر رکھ دیا۔ سارس مزے سے اپنی لمبی گردن سراہی میں ڈال کر شوربہ پینے لگا۔ لومڑی نے لاکھ کوشش کی کہ وہ سراہی سے شوربہ پی لے، مگر ناکام رہی، اور پھر اپنا سا منہ لے کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ ان کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، اور وہ ان کے آگے طرح طرح کے کھانے ڈالتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ چینل بنانے کے لیے وہ ان کی خوشامد کرتے ہیں تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ ان کے دلوں میں ان دونوں میاں بیوی کی کوئی قدر نہیں۔ اس نے کئی لوگوں کو اس طرح چینل بنا کر دیے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے گھروں میں سیٹل ہو جاتے ہیں تو ان کو گاس بھی نہیں ڈالتے۔
اور میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ وقت، عمر اور عزت ایک دفعہ یہ چلے جائیں تو کبھی واپس نہیں آتے، اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔